سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کے آخری حصے میں جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو 3 طرح کی سزائیں دیں کہ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان کے اوپر ذلت کو ڈال دیا، مسکنت کو ڈال دیا، وہ باؤ بھی غضب من اللہ، اور وہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے محض یہ بات کہی تھی کہ ہم نے من و سلوہ نہیں کھانا، ہمیں جو زمین سے نکلنے والی خوراک ہے وہ کھانا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو مفسرین کرام اٹھاتے ہیں بہت اہم ہے کہ کیا یہ ان کی بہت بڑی خطا تھی کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو اس کے اوپر ان کو اتنی بڑی سزا دی جائے، اور ایک سزا بھی نہیں بلکہ 3 سزائیں ان کو دی جائیں۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف جگہوں پہ بنی اسرائیل نے بہت بڑی بڑی گستاخیاں اور بھی کی ہیں، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی گستاخی نظر نہیں آتی کہ جس کے اوپر 3 سزائیں جو دی جائیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بات ناممکن ہے کہ کسی انسان کی اتنی چھوٹی سی خطا کے اوپر اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے۔ تو آیت کے آخری حصے میں خود اللہ پاک اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا تھا کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یکفرون جو ہے مضارع کا صیغہ ہے اور وہ کانوں کے ساتھ آ رہا ہے، تو کسی کام کا ہمیشہ مسلسل کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو ہے نبی بھی ایک آیا ہوتی ہے، کتاب بھی ایک آیا ہوتی ہے، پھر نبی جو معجزات دکھاتے ہیں وہ بھی سب آیات ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ اللہ پاک کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اللہ پاک اس کو اپنی ذات سے کوئی معجزہ نہ دکھا دے۔ لہٰذا جتنی قوموں کے اوپر بھی عذاب آیا ہے، اللہ پاک نے پہلے ان کو معجزہ دکھایا ہے، پھر اس کے بعد فائنلی جو ہے جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر عذاب آیا ہے۔ اب یہاں پہ کس کو آیات کہا جا رہا ہے؟ تو گویا کہ ان لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام کی ہر طرح کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلانا۔ 9 معجزے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی دکھا دیے تھے کہ جب ابھی انہوں نے سمندر بھی پار نہیں کیا تھا، پھر سمندر پار کرنے کا معجزہ، فرعون کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھنا، پھر اس کے بعد جو وادی تیہہ میں بھی مزید معجزات ان کے لیے ظاہر ہوتے گئے۔ تو کوئی ایک معجزہ نہیں، بے شمار معجزے دیکھنے کے بعد جو ہے ان کے اس رویے کے اوپر جو ہے پھر ان کو سزائیں دی جاتی رہیں۔ اچھا، یہ جرم اپنی جگہ بہت بڑا تھا کہ اللہ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کیا جائے، اس پر مزید یہ کہ وہ یقتلون النبیین بغیر الحق کی، کہ انہوں نے نبیوں کو جو ہے وہ ناحق قتل کیا ہے۔ اب نبیوں کو قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں کوئی قوم ایک نبی کو قتل کرتی ہے جبکہ وہ نبی اپنی قوم کی سب سے بہترین شخصیات اور بہترین ہستیاں ہوتی ہیں اور بے ضرر ہستیاں ہوتی ہیں؟ تو گویا کہ اس آیت کے اندر بھی جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اور اس بات کو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جائے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو مفسرین کرام نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایسا کیوں، کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے انبیاء نے جو ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے، اور وہ دین کے راستے پہ جب نکلے ہیں تو لوگوں نے مخالفت کی وجہ سے جو ہے ان کی تذلیل بھی کی ہے اور ان کو قتل بھی کیا ہے۔ تو اس امت کے جو علماء ہوں گے جب وہ بھی حق بات کریں گے تو ان کو بھی ذلیل کیا جائے گا اور ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ایک مماثلت دی گئی ہے۔ تو جو ایک کانسیپٹ اس آیت کے اندر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی ہستی آتی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتی ہے، جو آپ کے سسٹم کے خلاف بات کرتی ہے، جو پورے معاشرے کے خلاف بات کرتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انکار کر کے، الزامات لگا کے، اذیتیں دے کے، تکلیفیں دے کے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کو روکنا ناممکن ہو گیا ہے تو فائنل طریقہ بھی سامنے کیا آتا ہے کہ راستے سے ہٹا دو، اس کو قتل کر دو۔ لہٰذا اتنی خوبصورت ہستیاں اور اتنی بے ضرر ہستیاں، ان کو قتل کرنے کی نوبت صرف اس وجہ سے آتی تھی کہ وہ بات کرتے تھے جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے محلے سے، ہمارے خاندان سے کوئی ایک اچھا انسان چلا جائے، ایون دنیا سے کوئی اور ایک اچھا انسان جو کہ غیر مسلم ہو، مسلمان نہ بھی ہو، اگر اس کا بھی قتل کر دیا جائے تو ہمیں ایک دکھ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے ایک اچھا انسان چلا گیا۔ تو کیا نبی سے کوئی بہترین ہستی دنیا میں آ سکتی ہے؟ کوئی اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ اور کتنا قیمتی انسان! تو اگر ایک ایسے قیمتی انسان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور جیسے کہ ان لوگوں نے ایک ایک وقت میں کتنے کتنے نبیوں کو قتل کیا، تو ایک پوری دنیا پہ سناٹا چھا جاتا ہے اور پوری دنیا پہ غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا سے کیسا انسان چلا گیا، کیسی خوبصورت ہستی جو ہے وہ دنیا سے چلے گی۔ جیسے کہ آج ہمارے علماء کرام جاتے ہیں، کوئی بہت بڑا جب عالم دنیا سے جاتا ہے تو ایک عالم کی موت ایک پورے شہر کی موت ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی ذات تو ان سب سے بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی نبی کو قتل کر دینا۔ آپ دیکھیں ہمارے خاندان میں ایون کوئی ایسا شخص ہو جائے، جوان موت ہو جائے، کوئی بڑا پیارا انسان جو ہے وہ چلا جائے، پورا خاندان جو ہے افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس
اس بات کو اپنے ذہن میں لانے والی بات ہے کہ ایک نبی کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ مسلسل ان کا نبیوں کو قتل کرنا ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ اور یہاں پہ نافرمانی کے لیے جو عصا کا لفظ آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کو بھی عصا کہا جاتا ہے، اور عصا کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا کٹ جانا، اور لاٹھی کو بھی عصا کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں تو ہوتی ہے مگر وہ آپ کے ہاتھ کا حصہ نہیں ہوتی، وہ آپ کے ہاتھ سے کٹی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے ایکسٹینشن کے طور پہ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا عصا کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے نبیوں سے کٹ جاتے تھے اور وہ اعتداد کی حد تک جب آگے بڑھ جاتے تھے، حدود توڑ دیتے تھے، تو اس وجہ سے پھر ان کے اوپر عذاب آیا کرتا تھا۔ تو گویا کہ جب تک ایک امت اپنے نبی کے ساتھ جڑی رہتی ہے اس وقت تک اس امت کے اوپر کبھی بھی عذاب نہیں آتا، لیکن جو امت جب اپنے نبی سے کٹ جاتی ہے تو پھر وہ امت عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے بار بار عصا کا لفظ وہاں پہ ضرور آتا ہے جہاں کہ امت کو عذاب دینے کی بات آتی ہے۔ لہٰذا یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب تک کوئی بھی امت اپنے نبی کے ساتھ جڑی رہے گی تو اس وقت تک یہ امت بھی جو ہے عذاب سے بچتی رہے گی، لیکن جب یہ امت اپنے نبی سے کٹے گی، اپنے نبی کی زندگی سے کٹے گی، کیونکہ ہمارے لیے تو براہ راست نبی علیہ السلام نہیں ہے، لیکن جو ان کی زندگی سے کٹے گی تو پھر یہ مختلف وبال کا اور پریشانیوں کا اور عذاب